دین میں جو ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو، سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، صرف عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبریل اور میکائیل ملک الموت باقی رہ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الواقعہ کی 5 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے منظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ ہفتہ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت کی جس میں اللہ پاک نے موت کا ذکر فرمایا، اختصاراً میں نے عرض کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، خواہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان ہو، ہر کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، حتیٰ کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں، موت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اسلامی نظر میں، شریعت کی نظر میں موت کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح غیر اسلامی نظریے میں موت کا تعارف کیا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں موت کے تعلق سے کئی جوابات تحریر فرمائے گئے ہیں، تقریباً 200 جوابات دیے گئے ہیں، کہ جن میں کوئی کہتا ہے کہ جب جسم ناکارہ ہو جاتا ہے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ جب رگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں
ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ موت اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح خدا پاک کی مرضی سے ہم سب کو زندگی ملی، موت بھی اسی کی مرضی سے آتی ہے۔ امات و احیا، وہی ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہی ہے جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی چیز کو سورہ واقعہ کی ان آیتوں میں سمجھایا کہ سورہ واقعہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں بلپاسی بادل موت کا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں ایک ایسے شخص کی مثال پیش فرمائی جو قریب الموت ہو، مرنے کے قریب ہو۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہیں کہ جب کوئی سکرات کے عالم میں مبتلا ہو جائے، روح حلق کو پہنچ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور درحالہ کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی سکرات میں مبتلا ہے، نزا میں مبتلا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو اس منظر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، جو کہ انسان کا آخری وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی روح اس کے حلق کو پہنچ جائے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہاری بنسبت اس مردے مرنے والے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں ہے تمہارے اختیار میں، یعنی تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ کا یہ تم سے چیلنج ہے، اگر تم سچے ہو اپنے جھوٹے دعووں میں، جھوٹے عقیدوں میں، تو پھر تمہارے آنکھوں کے سامنے جو فلاں تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار، تمہارا اپنا چہیتا محبوب جو مر رہا ہے، جو اس کی روح نکل رہی ہے، اگر تمہارے بس میں، تمہارے اختیار میں، تمہاری قدرت میں ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، دنیا کے سارے اسباب کا انتظام کر لو، ساری طاقتیں اکٹھی کر لو، سارا زور لگا لو، سب مل کر مرنے والے کی جان کو واپس لا کے دکھا دو۔ اگرچہ کہ ساری دنیا میں وہ تمہیں کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، محبوب کیوں نہ ہو، اگر تمہارے بس میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو پھر جس کی روح تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل رہی ہے، اس کی روح کو روک کے دکھاؤ۔ اگر نکل جائے تو واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ تو جب تمہارے بس میں کسی کی زندگی کو بچانا نہیں ہے، تو پھر یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے کہ جب تم مرنے والے کو بچا نہیں سکتے، تو جو اللہ مار رہا ہے تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے، کون سی بڑی بات ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ نے ان آیتوں میں موت کا جس طرح ذکر فرمایا ہے کہ موت اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کی چاہت سے آتی ہے، اور اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ نے ہمیں موت کی پہچان بتا دی، ورنہ دنیا میں ان گنت ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ابھی بھی موت کے مقصد کو نہیں پہچانتے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟
غافل ہیں قبر کیا ہے، محشر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ یہ ایسی بڑی تباہی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایمان کی برکت ہے، مسلمان ہونے کی برکت ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے کلام پاک کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ موت کا تعارف کیا ہے، موت کے بعد کون سی زندگی ہے۔ تو غرض موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جتنا تذکرہ کیا جائے، جتنا ذکر کیا جائے، ایمان اتنا ہی تازہ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اتنی ہی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اتنی ہی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر موت کے تذکرے کو فراموش کر دیں، پسے پشت ڈال دیں، تو پھر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں، احادیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے، زور دیا گیا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اور یاد رکھو انسان پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ انسان کا پیدا ہونا موت کی علامت ہے کہ جو بھی زندگی پاتا ہے وہ ہلاک ہونے کے لیے پاتا ہے، موت کے لیے پاتا ہے۔ اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ ہر کسی کو موت کی منزل سے گزرنا ہے، حتیٰ کہ سوائے رب ذوالجلال کے کسی کو بقا نہیں۔ ابو یعلا مسند کتاب کی ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ساری کائنات کے موت کے دینے کا تذکرہ سرکار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ پاک سب کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ روح قبض کرنے والے کو بھی موت آ جاتی ہے کہ جب سارے انسان ختم ہو جاتے ہیں، آسمان والے فرشتے ان کی باری ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات، بحر و بر، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، اللہ پاک ان کو بھی تہس نہس کر دیتے ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک کے سینکڑوں مقامات میں، کئی سورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جس میں اللہ زمین کی موت بتلا رہا ہے۔ اسی طرح اذا السماء انشقت، کہ جس میں آسمان کی موت کو بتلا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے۔ اذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج کی موت ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک بحر و بر کو، کائنات کے ذرے ذرے کو ختم فرما دیں گے، حتیٰ کہ اخیر میں جو ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو، سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، صرف عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبریل اور میکائیل ملک الموت باقی رہ جائیں۔ اللہ جاننے والا، باوجود جاننے کے اللہ پھر بھی ملک الموت سے سوال کرتے ہیں کہ اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کہتا ہے کہ یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش کہتا ہے یہ قدیم پرانے فرشتے ہیں، آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، کم از کم ان کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموش، میں نے عرش کے نیچے کسی کو نہیں رہنا ہے، خواہ وہ جبریل کیوں نہ ہو، میکائیل کیوں نہ ہو، جبریل کو بھی موت کی منزل سے گزرنا۔ تو جبریل اور میکائیل کی موت ہو جاتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی موت آ جائے تو وہ بھی مر جاتے ہیں۔ پھر اخیر میں ملک الموت رہ جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں باوجود علم کے کہ اب کون باقی ہے؟
ملک الموت فرماتے ہیں یا اللہ عرش پہ تو ہے اور عرش کے نیچے میں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مت مر جا، خلق من خلقی، کہ تو بھی مخلوق میں مخلوق ہے۔ تو ملک الموت کی جب موت آتی ہے تو اس طرح ملک الموت کی چیخ ہوتی ہے کہ اگر آسمان و زمین والے زندہ ہوتے تو دوبارہ مر جاتے۔ تو انہیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ روح نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مر گئے، سو رہے تھے روح قبض ہو گئی، جا رہے تھے گر گئے موت آ گئی، لیکن حالانکہ موت ایک ایسی منزل ہے کہ جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، کہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں مانگتے رہیں کہ پروردگار موت کی سختی سے حفاظت فرما، سکرات کی موت سے حفاظت فرما۔ موت کی سختی ایسی ہے کہ پیغمبروں نے پناہ مانگی۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قریب پانی سے بھرا ہوا پیالہ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اس پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے کہ اے اللہ سکرات پر میری مدد فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما۔ دونوں جہاں کے بادشاہ اللہ کے حضور میں سکرات کی تکلیف سے پناہ مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے موت کی تکلیف کو کیسے پایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ جیسے ایک زندہ چڑیا ہو کہ جس کو دیگ میں ڈال دیا جائے، اوپر سے بند کر دیا جائے، جس کو زندے پنے میں پکایا جائے، جو نہ مرنے کے قابل ہو نہ اڑنے کے قابل ہو، تو جو تکلیف اس پر گزرتی ہے اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہے۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ جیسے زندہ بکری کہ اس کے زندہ بنے میں اس کے کھال کو نکالا جائے، تو جس سے جانور کو جو تکلیف ہوتی ہے روح نکالتے وقت اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شداد بن اوس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روح نکالتے وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے کہ آرے سے کسی کو کاٹا جائے، اس سے زیادہ روح نکالتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کینچیوں سے جسموں کو کترا جائے تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک روح نکلنے کی تکلیف کو ظاہر کر دے یا مردہ زندہ ہو کے بتا دے کہ موت کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، تو جتنی زندہ انسان ہے لذتوں کو بھول جائے، کوئی یہ نہ جان سکے کہ لذت کیا ہے، مزہ کیا ہے، خواہشات کیا ہے، اس طرح دہشت میں مبتلا ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ موت کی تکلیف کیا ہے تو پھر تمہیں کوئی موٹا تازہ جانور کھانے کو نہیں ملے گا، تو جانوروں میں خوف پیدا ہو جائے۔ تو روح نکلنے کی جو تکلیف ہے ایک دو حدیث نہیں، سینکڑوں احادیث ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے کعب یہ بتاؤ کہ موت کی کیفیت کیا ہے، روح نکلتے وقت تکلیف کیسی رہتی ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے کانٹے دار ٹہنی ہو کہ جس کو انسان کے جسم میں داخل کیا جائے اور پھر اس کے کانٹوں سے جسم کا ذرہ ذرہ، جسم کی رگیں اور انتڑیاں سارے اس سے نپٹ جائے اور ایک دم اس کانٹے دار ٹہنی کو کھینچا جائے، تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، کہ روزانہ اس دعا کو کم از کم 25 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ اس دعا کی برکت سے موت کی تکلیف کو آسان فرماتے ہیں، موت کی سختی سے حفاظت فرماتے ہیں۔ خاص طور پہ جو نیک بندے ہیں ان کے روح نکالنے میں
آسانی کی جاتی ہے، اس کا انتظام اس طرح کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے ملک الموت 500 فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے، جنت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ ملک الموت جنت کا خوشبودار رومال لے کر آتے ہیں، تو جو نیک بندہ ہوتا ہے کہ جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اس رومال کو اس مرنے والے کی ٹوٹی کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ خوشبو سے اس کا ذہن معطر ہو جائے، دل کی دنیا آباد ہو جائے، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے تاکہ بندہ اپنی جیتے جی اپنے مقام کو دیکھ لے۔ جنت کی حوریں، جنت کے بالا خانے، جنت کی نہریں، ایسی ایسی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اس بندے کی روح جسم میں باہر نکلنے کو ایسے پھڑکتی ہے جیسے جانور پنجرے سے باہر نکلنے کو پھڑکتا۔ پھر جو ہے ملک الموت اس سے فرماتے ہیں کہ اخرجی، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح باہر نکل، التی کانت فی الجسد الطیب، جو روح کے پاکیزہ جسم میں تھی، وابشری بروح وریحان، اور خوشخبری لے اللہ نے جنت کی خوشبو، جنت کی نعمتیں تیرے لیے مقدر کر دی، وربی راضی ان کی غیر غضبان، اور اس بات کی بھی خوشخبری حاصل کر کے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے جو کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح کے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ پھر 500 فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جب نیک لوگوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ روح عرش پر جاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں راضی کر دیا، میں اس سے راضی ہو گیا، جو میرے اس بندے کے روح کو علیین میں پہنچاؤ۔ وما ادراک ما علیین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ تطفیف میں فرمایا، علیین جنت کا ایک ٹھکانہ ہے جہاں اس کی روح پہنچا دی جاتی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اس کو چین و سکون سے سلا دیا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے بالمقابل کوئی کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے، کہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت انہیں 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں جہنم کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی گز ہوتی ہے، اگر اس کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ملک الموت اس کے قریب آتے ہیں اور اس طرح اس سے خطاب کرتے ہیں کہ اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ التی کانت فی الجسد الخبیث، کہ اے گندی روح نکل باہر جو گندے جسم میں تھی۔ اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس قدر شدت ملک الموت اختیار کرتے ہیں، آسانی سے اس کی روح نہیں نکالی جاتی، بلکہ لائے ہوئے جہنم کے گز کو جو کانٹے دار ہوتا ہے اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کے جو کانٹے سارے جسم سے مل جاتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں، جس سے وہ اتنا چیختا ہے، اگر انسانوں کو سننے کی طاقت ہوتی تو سب کے سب مر جاتے۔ پھر اس کی روح آسانی سے نہیں نکالتے، بلکہ اس کی روح کو پیروں سے نکال کر ایڑی میں رکھتے ہیں، ایڑی سے نکال کر گھٹنے میں رکھتے ہیں، گھٹنے سے نکال کر پیٹ میں رکھتے ہیں، پیٹ سے نکال کر حلق میں رکھتے ہیں، وہ تڑپتا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی سے موت آ گئی، آسانی سے مر گئے، لیکن اتنا سب کچھ نافرمان مرنے والے پر گزرتا ہے، قیامت گزر جاتی ہے۔ پھر جب اس کی روح اس قدر شدت سے نکالی جاتی ہے تو جو فرشتے آئے تھے
وہ ایسے اس سے بھاگتے ہیں جیسے کوئی گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ تو جب اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو لا تفتح لهم ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، حتیٰ کہ اس کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ جہنم کا ایک قید خانہ ہے۔ تو اللہ پاک نے موت کی دو صورتیں بیان فرمائی۔ اب ہم سب کے لیے نفس کے محاسبے کا موقع ہے کہ کون سی صورت ہمارے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم کس قابل ہیں، کیا اس وقت میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، کتنے نوازیں مجھ پر قرض ہیں، اور کتنا گناہ میں نے کیا ہے جو اگرچہ کہ سب سے چھپا کر میں نے کیا ہو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، ابھی تک میں توبہ میں کتنی تاخیر کر رہا ہوں۔ تو غرض حضرات، موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جائے۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر آپ نے پائی۔ جبریل علیہ السلام نے قرآن میں 950 سال کا ذکر ملتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیں اتنی لمبی زندگی کو آپ نے کیسے پایا؟ تمام نبیوں میں آپ کی زندگی زیادہ ہے، تو آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا جیسے گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، چھوٹا سا کمرہ ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو تو دوسرے دروازے سے نکل جائے، بس یہی میری زندگی ہے۔ جو کہ سب سے زیادہ طویل زندگی، اور اس کو اس قدر مختصر کر کے بتا رہے ہیں۔ خود سورہ نازعات کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ساری جو زیادہ زندگی جینے والا بھی جب موت کی منزل سے گزرے گا، دنیا کی زندگی کو ایسے پائے گا ایک صبح ہے یا ایک شام، مختصر سے زندگی۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خریف میں دریا بہ رہا ہے، پانی جاری ہے، لیکن محبوب خدا دریا کے قریب تیمم فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خریف میں دریا ہے، پانی ہے، تو آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خریف میں جا کے وضو فرما سکتے ہیں۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں کہ دریا تک پہنچنے کی گارنٹی ہے کہ میں دریا تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کرتا کیوں نہیں دھوتے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ کرتا دھونے میں پھر بھی وقت لگتا ہے، موت اس سے پہلے آئے۔ آج تو ہم دنیا کو ایسے سجانے میں، مزین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چند صبحیں، چند شامیں، کہ دنیا نے کسی کو نہیں بخشا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو کتابوں میں موجود ہیں کہ بادشاہ، ظالم بادشاہ، ان گنت نعمتیں تھیں، اپنی مرضی کے مطابق محل بنایا، اپنی مرضی کے مطابق خادموں کو خریدا، غلاموں کو خریدا، دربار لگا دی، حتیٰ کہ پہرے داروں سے حفاظت کا انتظام کر لیا، مزے مزے کے کھانے بنوائے، خرید دسترخوان اس کے بچھایا گیا، تخت پر سوار ہوا، جلوہ رونق ہوا۔ اب اپنے آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے بے شمار دیا ہے، جو چاہے تو کھا سکتا ہے، جو چاہے تو پہن سکتا ہے، اور جیسے چاہے مزے کی زندگی جی سکتا ہے۔ ابھی ایک نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا تھا، ایک فقیر دروازے کے قریب آ کر دستک دی زور سے کہ گویا محل میں زلزلہ آ گیا۔ درباری دوڑے کہ اتنی زور سے کیوں دستک دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ ایک فقیر تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ درباری پوچھنے لگے کہ اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جتنا میں نے کہا ہے اتنا جا کے کہو۔ تو نوکر گئے، جا کر کہنے لگے کہ فلاں فقیر آپ کو بلا رہا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا کہ تم نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں، بھگایا کیوں نہیں، سزا کیوں نہیں دی؟ تو جب آئے اس کے غلام
تو دوبارہ اس نے دستک دی تو غلام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے تو اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، میں ملک الموت ہوں، جو اپنے بادشاہ سے کہو کہ اس کی روح نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، کہا کہ میرے بدلے میں کسی اور کو لے لو، جو چاہے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ کہا کہ کسی کو نہیں لینا ہے، تمہاری ہی روح قبض کرنی ہے۔ کہا کہ تھوڑی سی مہلت تو دے دو۔ کہا کہ مہلت بالکل نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس نے اپنی زبان سے مال پر لعنت برسائی، کہا کہ اللہ اسی بادشاہت پر، مال پر اللہ لعنت برسائے۔ تو اللہ نے مال کو بولنے کی طاقت دی۔ مال نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں بطور نعمت کے تمہیں دیا، چاہے تو تم مال کے ذریعے آخرت کا ذخیرہ بنا سکتے تھے، اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن تم نے خواہشات میں لگایا، منمانی میں لگایا، اب ہمیں ملامت کرتے ہو، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اے افسوس کہ ایسی دولت کا کہ جس نے مجھے آخرت سے غافل کر دیا، اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو یہ پیغام ہے کہ موت نے بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو موت انسان کی زندگی سے اس قدر قریب ہے، اس قدر قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اذان کے بعد اقامت تک پھر بھی کچھ وقفہ رہتا ہے، لیکن اقامت کے بعد تکبیر کہنے میں کوئی وقفہ نہیں رہتا۔ ادھر اقامت ختم ہوئی تو امام صاحب فوراً تکبیر باندھتے ہیں۔ تو یہی زندگی کا پیغام ہے کہ انسان پیدا ہوا، سیدھے کان میں اذان بھی ہو گئی، بائیں کان میں اقامت بھی ہو گئی، اب بس تکبیر کہنا باقی ہے، اور وہ تکبیر جنازے کی تکبیر ہے۔ تو اتنی مختصر سی زندگی، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ انسان کے اچانک موت آ گئی، اچانک کسی کو موت نہیں آتی، بلکہ اللہ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اتنی گھڑیاں، اتنے دن، اتنی راتیں ملتی ہیں کہ اگر بندہ رو کر اپنے اللہ کو منا لے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کے بہت قریب پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غفلت میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی، اگر تم زندگی میں نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، ہماری کتابیں آئیں، موت کا ذکر آیا، قبر کا ذکر آیا، پھر بھی تم غافل رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا کلام سچا کلام ہے۔ وہ قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات میں فرمایا گیا لا یغرنکم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو موت سے پہلے سنبھل جائے، اپنے آپ کو سنبھال لے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، موت آنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گویا مردہ سمجھو، پھر نہ کسی مصیبت سے ٹینشن، نہ پھر دنیا کی کسی چیز پر غرور پیدا ہوگا، بلکہ جیسے مردے کی کیفیت ہوتی ہے بے جان، جتنا وہ عاجز ہوتا ہے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، اور قیامت کے دن تمہارا حساب ہونے سے پہلے خود تم اپنا حساب کر لو کہ میرے اعمال کے لحاظ سے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ ابھی بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آج وقت ہے کہ ایک قطرہ بھی آنسو اللہ کے سامنے بہائیں گے، اللہ استقبال کرے گا، اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ خدا نہ خواستہ غفلت میں رہ کر خواہشات کی غلامی میں بغیر توبہ کے موت آ گئی، اللہ کی کروڑوں دفعہ اللہ کی پناہ اس کے غضب سے، اس کے غصے سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک اللہ اسلام پر، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو اللہ ہم میں سے ہر ایک کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر تو چاہتا تو کسی غیر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا. بن مانگے تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی. اے اللہ آخری وقت تک اس دولت کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما. پکا مومن بنا، مسلمان بنا. اے اللہ ظاہری سے زیادہ ہم سب کے باطن کو اے اللہ سجا دے. اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرما. اے اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں ڈریں گے تو ہمارے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا کے حکمران ایک کھیل تماشے کی طرح ہیں. اے اللہ چند روزہ زندگی ہے. اے اللہ کیسے کیسے بادشاہوں کو تو نے اے اللہ مٹی میں ملا دیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا. اصل بادشاہ تو ہے، اصل ہمیشہ رہنے والا تو ہے. جب کوئی نہیں رہے گا اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ. کہیں جب آواز نہ ہوگی 40 سال تک آپ پکاریں گے کون ہے آج کے دن کا بادشاہ. خود آپ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے. اے اللہ تو موت سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اے اللہ تو زوال سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے. تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. آج ہم ہیں، ایک لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں. مالک الملک تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. اے اللہ موت تو آنی ہے، لیکن اے اللہ اسی موت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس حال میں موت نصیب ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو. اگر تو ناراض ہو جائے تو تجھے ناراض کر کے کہاں جائے. اے اللہ کہاں پناہ ہے، کہیں پناہ نہیں ہے. یا اللہ تیری سامنے کھڑے ہونا ہے. ہمارے ہاتھ میں، ہمارے بس میں نہیں ہے، سب تیرے ہاتھ میں ہے. اگر اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر تو ہمارے دل کی دنیا بدل دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے. اے اللہ ہم نے حقیقی طور پر تجھے نہیں پہچانا، بڑی غفلت میں پڑے ہیں. اے اللہ بڑی غفلت میں پڑے ہیں. اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ بگاڑنے والے بہت زیادہ ہیں. ایک طرف شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کا ماحول ہے. اے اللہ یہ ہمیں کبھی تیرے قریب نہیں پہنچنے دیتے. مگر اے اللہ جسے تو اپنے قریب کرنا چاہے دنیا کے سارے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. اگر تو چھوڑ دے دنیا کے سارے ولی مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. سب تیرے ہاتھ میں ہے. ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما. غفلت کی زندگی سے حفاظت فرما. موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے. اس حال میں موت دے کہ دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو. اس حال میں موت دے کہ ہماری پیشانی تیرے قدموں پر ہو. اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے پیارے نبی کے شہر میں ہوں. مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ اچھی موت عطا فرما، بری موت سے حفاظت فرما. دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، دونوں جہاں میں کامیابی مقدر فرما. جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما. جب آخری وقت آئے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک ہی اپنے فضل سے مدد فرما کر
کلمہ شہادت کا پڑھنا نصیب فرما، موت کی سختی سے، سکرات کی موت سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔